میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا کرم اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاہکوٹلہ کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے کا اور اسے آن لائن دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں ہمارا ایک سیشن چل رہا ہے اسماء الحسنہ کے فضائل۔ اب تک ہم نے اللہ رب العزت کے کئی ناموں کے فضائل سماعت کیا ہے۔ اس کے پہلے ہفتے ہم نے سماعت کیا تھا ایک وظیفہ ان لوگوں کے لیے، ان والدین کے لیے جو والدین بچوں کے خواہش مند ہے لیکن کسی وجہ سے انہیں اولاد کی خوشی اب تک میسر نہیں آئی۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سماعت کیا تھا کہ جو بندہ الباری المصور کا ورد کرے تو اللہ رب العزت اسے نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور اس کا ورد کس طریقے سے کرنا ہے تو ہم نے سماعت کیا تھا کہ جو شوہر اور بیوی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے تو انہیں چاہیے کہ مسلسل 7 دن تک روزہ رکھے، یعنی شوہر بھی روزہ رکھے اور بیوی بھی جو ہے روزہ رکھے، اور جب افطار کا وقت ہو تو افطار سے پہلے 21 مرتبہ الباری المصور اس کا ورد کرے اور ورد کرنے کے بعد پانی پر دم کر کر اس پانی سے ہی افطار کرے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نام پاک کی برکت سے نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ آئیے مزید اللہ رب العزت کے ناموں کے فضائل کو سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا گیا الغفارو، اس کا معنی ہے بڑا معاف فرمانے والا۔ بعد نماز جمعہ صدق دل سے 100 مرتبہ یا غفارو اغفر لی ذنوبی، جو بندہ یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور مزید فرمایا گیا کہ روزانہ بعد نماز عصر اس کا 100 مرتبہ ورد کرنا بھی بہت مؤثر ہے، یعنی یہ ذکر ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ الغفارو، اس کا ورد اگر کرنا ہے تو کرے گے یا غفارو یا غفارو یا غفارو، اس طریقے سے ورد کیا جائے گا۔ مزید فرمایا گیا القہارو، اس کا مطلب ہے غالب اور سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا۔ اللہ رب العزت کا نام ہے قہار، تو اگر اس کا ورد کرنا ہے تو کیا جائے گا یا قہارو، اس کا مطلب ہے غالب اور سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا۔ فرمایا گیا کہ اگر کسی کام میں مشکلات یا دشواریاں پیش آتی ہو تو روزانہ 100 مرتبہ اس کا ورد کیا جائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت مشکل آسان فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اکثر دیکھا ہی جاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، اس میں برکت نظر نہیں آتی تو وہ کام بند کر کر دوسرا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، اس میں بھی برکت نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے بندہ نوکری چینج کرتا ہے، کاروبار جو ہے تبدیل کرتا ہے، بدلتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں برکت نظر نہیں آتی۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہو یا کسی کے رشتے بنتے ہیں بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے درمیان میں ہی جو ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو اگر ایسا کسی کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہو تو انہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس نام پاک کا ورد کرتے رہے۔ کون سا نام؟ القہارو، اس کا ورد کرنا ہے اس طریقے سے یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ اس کا ورد کرتا رہے گا، کرنے کی عادت بنائے گا تو اللہ رب العزت تمام مشکلات دشواریوں کو دور فرما دے گا۔ روزانہ 100 مرتبہ اس کا ورد کیا جائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی ہو، اب یہ مسئلہ بھی ہم تمام کے ساتھ آج عام ہو چکا ہے۔ اکثر ہمارے پاس جب ہم گفتگو کے لیے دوست احباب سے ملاقات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں تو دین کی بات کم، دنیا کی بات زیادہ ہوا کرتی ہے۔ کسی بھی محفل میں ملاقات ہوتی ہے، محفل میں 10 منٹ بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ پورا وقت دنیاوی معاملات پر گفتگو ہوتی ہے۔ مسجد کے لیے نماز میں جب آتے ہیں تو نماز کے اوقات مکمل ہونے کے بعد، یعنی نماز مکمل ہونے کے بعد جب مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہم عمر ہونے کی وجہ سے دوست احباب جو ہے
آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور اکثر وہ گفتگو دینی نہیں بلکہ دنیاوی ہوا کرتی ہے. یعنی ہمارے دل میں دنیا کی محبت اس قدر بیٹھ چکی ہے کہ جب ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو میں دین کم اور دنیا زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو دور فرما کر دین کی محبت کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے نام یا قہارو کا ورد کیا کرے. ورد کس طریقے سے کرنا ہے ہم نے سماعت کیا، یا قہارو یا قہارو یا قہارو، اس طریقے سے فرمایا گیا کہ اس بندے کو چاہیے کہ اس نام پاک کا کثرت سے ورد کرے. جتنا کثرت سے یا قہارو کا ہم ورد کرتے رہیں گے اللہ رب العزت ہمارے دل سے گناہوں کو دور فرما دے گا، دنیا کی محبت کو دور فرما کر ہمارے دل کو ستھرا فرما دے گا. اور جب ہمارا دل ستھرا ہو جائے گا تو نیکیاں کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا. جب علماء اکرام کی نصیحتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے دل پر اثر کرتی بھی نظر آئے گی. مزید فرمایا گیا اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ دو ناموں کی فضیلت ہم نے سماعت کی، ایک الغفار اور دوسرا القہار. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان ناموں کو ذہن میں رکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہماری زبان ذکر الہی میں تر بھی رہے اور اللہ کے اس نام پاک یعنی اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما دے. اب آئیے ایک اور نام الرزاق. الرزاق کا معنی ہے بہت روزی دینے والا. آج روزی کی پریشانی بھی ہر کسی کے ساتھ نظر آتی ہے، تو اس نام کو بھی یاد کرے اور اس کا ورد بھی کرنے کی کوشش کرے. جو شخص صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے گھر کے ہر کونے میں کھڑا ہو کر 10 مرتبہ یہ نام پاک پڑھے اسے فاقے سے نجات ملیں گی. داہنے جانب سے شروع کرے اور قبلے کی طرف رخ ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج روزی کا مسئلہ ہر کسی کے ساتھ ہے. کماتا تو ہے لیکن روزی میں برکت نہیں ہوتی. کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ہر کسی سے گزارشات کرتے کہ ہمارے لیے ہمارے بچے کے لیے کسی نوکری کا انتظام کر لیں. کتنا پیارا عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پابندی سے عمل میں لائے، اللہ کے نام پاک کا ورد کرے تو میرا مولا اسے روزی عطا فرمائے گا، اور نہ صرف روزی بلکہ روزی میں برکت بھی عطا فرمائے گا. عمل کس طریقے سے کرنا ہے تو فرمایا گیا کہ سب سے پہلے فجر کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ ایک جو عمل ہے یا رزاقو کا، یہ عمل جو ہے فجر کی نماز کے وقت کیا جانا چاہیے. جو شخص صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے گھر کے ہر کونے میں، گھر میں 4 کونے ہوتے ہیں تو ہر کونے میں کھڑے رہ کر 10 مرتبہ یہ نام پاک پڑھنا ہے. اور اس طریقے سے پڑھا جائے گا کہ جب کبھی جس سمت میں بھی وہ کھڑا رہے تو اس کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. جو بندہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس نام پاک کا ورد کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ یقیناً میرا مولا ہمارے روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا اور ہمیں رزق حلال کمانے کی جو ہے توفیق ہوگی اور ہم حرام سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے. الفتاح کا معنی ہے مصیبت ٹالنے والا. فجر کی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یا 70 مرتبہ یہ نام پاک پڑھنا دل کی صفائی کا باعث ہے اور اس سے دل روشن ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر بات آئی نماز فجر کی. یعنی اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب بندہ نماز فجر کا عادی ہو جاتا ہے تو نماز فجر کی برکت سے اللہ تعالیٰ بے شمار پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا ہے. تو ارادہ کرے کہ اگر کسی کی نماز فجر اب تک قضا ہو رہی ہو یا چھوٹ جایا کرتی تھی کسی وجہ سے، وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں اور ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے نماز فجر کبھی نہیں چھوٹیں گی انشاءاللہ. تو نماز فجر کے لیے جب اٹھے، اگر روزی کا مسئلہ ہے یا رزاقوں کا ورد کرنا ہے تو نماز فجر پڑھنے سے پہلے آپ یہ عمل کریں گے، گھر کے چاروں کونے میں 10 مرتبہ کھڑے رہ کر یہ عمل کرنا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. اگر دل کو پاک و ستھرا کرنا ہے تو یا فتاحو کا ذکر کرنا ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر.
سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یا 70 مرتبہ یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اس نام پاک کی برکت سے ہمارے دل کو ستھرا پاک فرما کر اس دل کو روشن فرما دیں گا انشاءاللہ۔ آج ہم نے 4 ناموں کے حوالے سے سماعت کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت، یا اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے پاک ناموں کی برکت سے ہمارے دل کو پاک اور ستھرا فرما، ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔